بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. علم الإنسان ما لم يعلم رب زدني علما. حضرات گرامی، گزشتہ سبق کے اندر، گزشتہ درس کے اندر آپ حضرات کے سامنے یہ امر منکشف ہوا تھا کہ قیامت ضرور آئے گی، اس دنیا کا خاتمہ ہوگا، انما توعدون لواقع، اور اس کی پھر کچھ نشانیاں آسمان زمین کے پیدا کرنے والے خدا نے بیان فرمائیں کہ تمام ستارے بے نور کر دیے جائیں گے اور تمام ستارے ماند ہو جائیں گے، آسمان کھول دیا جائے گا۔ پہلے بھی شاید بتایا تھا کہ آسمان بیچ میں سے کھلے گا، بیچ میں سے پھٹے گا اور پھٹتے 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 کناروں تک پہنچ جائے گا۔ یہ سورہ حاقہ کے اندر تفصیل موجود ہے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور تمام پہاڑ جو ہیں وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اس کے بعد وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور تمام پیغمبروں کو جمع کرنے کا وقت آن پہنچے گا۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء اور رسول بھیجے ان کو اکٹھا کرنے کا وقت آن پہنچے گا۔ یہ تو آپ نے مضمون کئی مرتبہ سنا، لیکن اس کی ایک اور وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور ان صحابہ میں سے جس صحابی کی بھی تم پیروی کر لو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر شاگرد کو ستارہ فرمایا۔ اب ظاہر ہے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کر لی جائے گی، اتباع کر لیا جائے گا، اتباع کرنے والا ہدایت کے مقام کو پہنچ جائے گا۔ لیکن یہاں آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب تمام ستارے مٹا دیے جائیں گے، ماند پڑ جائیں گے، یعنی تمام صحابہ اس دنیا سے اٹھ جائیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ 100 سال کے عرصے کے اندر اندر اور 100 سال کی مدت کے اندر اندر میرے تمام صحابہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، اور ہوا بھی یہی۔ اب جب صحابہ چلے گئے تو ظاہر ہے کہ امت کے اندر فساد آنا شروع ہوا۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میرا آنا قیامت کی علامت ہے، میرا آنا قیامت کی نشانی ہے۔ جب میں آ گیا تو سمجھ لو قیامت قریب آ گئی، کیونکہ میں آخری پیغمبر ہوں۔ اب میرے بعد کوئی پیغمبر آنے والا نہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، دنیا اختتام پذیر ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس نظام کو درہم برہم کر دے گا۔
تو آپ نے فرمایا کہ میری ذات کا آنا خود قیامت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ پھر قرآن کریم میں کہا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، دیکھو عیسیٰ کی ذات قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، ان کا آسمان سے اتر آنا یہ قیامت کی نشانی ہے، کیونکہ دجال پہلے آ چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کے خاتمے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا جائے گا، سمجھ لو قیامت قریب آن پہنچی۔ اب جب حضور کی ذات کا آنا ہی قیامت کی نشانی ہے تو صحابہ کرام کا دنیا سے رخصت ہو جانا اور صحابہ کرام کا دنیا سے منتقل ہو جانا عالم برزخ کی طرف، تو یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی۔ اس نے فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، تمام ستارے مٹا دیے جائیں گے، یعنی دنیا سے ختم کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ یہ بات دیکھیں، اس کے بعد فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، دیکھو اس کا ظاہری مفہوم تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا، لیکن اندر کی بات عارفانہ بات عرض کر رہا ہوں۔ نجوم سے مراد ہم نے لیے ستارے، یعنی صحابہ، یعنی شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب آسمان کھول دیا جائے گا، آسمان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، تو سوال یہ ہے کہ وہاں پہلے اللہ نے فرمایا نجوم، ستارے، جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، جمع کا صیغہ نجمن کی جمع نجومن ہے، اور یہاں آسمان سماون واحد کا لفظ استعمال کیا، سماوات نہیں کہا، کیونکہ اس سے مراد خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی آسمان کی بلندی اور رفعت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ آپ تو آسمانوں سے بھی اوپر گئے، معراج کی رات میں آپ پہلے آسمان سے اوپر، دوسرے آسمان سے اوپر، تیسرے آسمان سے اوپر، چوتھے آسمان سے اوپر، پانچویں آسمان سے اوپر، چھٹے آسمان سے اوپر اور ساتویں آسمان سے اوپر آپ تشریف لے گئے۔ تو وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، دیکھو نجومن کو جمع استعمال کیا اور سماؤن کو واحد استعمال کیا، کیونکہ سماؤن بول کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں، وہ ایک ہیں، لہذا ایک کے لیے سماؤن مفرد کا لفظ استعمال کیا، اور صحابہ چونکہ بہت زیادہ ہیں لہذا ان کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ کا مطلب اب کیا نکلا؟ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کھول دی جائیں گی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام احادیث کھول دی جائیں گی، منکشف کر دی جائیں گی، امت کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور ظاہر ہے کہ ایسا ہوا بھی۔ امام بخاری نے احادیث کو واضح کر دیا، بخاری شریف لکھ کر الجامع الصحیح، یہ بخاری شریف کا اصلی نام ہے۔ پھر امام مسلم نے منکشف کیا مسلم شریف لکھ کر، پھر امام ابو داود نے ابو داود شریف لکھ کر، امام نسائی نے نسائی شریف لکھ کر، امام مالک نے موطا امام مالک لکھ کر، امام محمد نے موطا امام محمد لکھ کر، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن اسحاق اور احادیث کی اور دوسری کتابیں جیسے کنز العمال، بہت سی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو واضح کر دیا گیا، اس آسمان کو کھول دیا گیا، ساری امت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث پہنچا دی گئی۔
یہاں تک کہ صحابہ کرام نے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک حرکت کو نقل فرمایا، کیسے آنکھ اٹھاتے تھے، کیسے آنکھ نیچے کرتے تھے۔ حضور کی آنکھوں میں 7 خصوصیات تھیں، حضور کی بھووں کے اندر 3 خصوصیات تھیں۔ صحابہ نے ساری چیزیں کھول دی اور محدثین نے ان احادیث کو جمع کر کے ان تمام چیزوں کو امت کے سامنے کھول دیا، کوئی چیز اب ڈھکی چھپی نہیں ہے، کھول دیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، پھر صحابہ ختم ہو گئے، صحابہ کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے دور کے بعد تبع تابعین کا دور آیا۔ ہمارے آپ کے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ تابعی ہیں۔ کون ہیں؟ تابعی۔ اور تابعی وہ شخص کہلاتا ہے کہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی صحبت اختیار کی ہو اور ایمان ہی پر اس کا انتقال ہوا ہو۔ ہمارے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے 9 صحابہ کی صحبت اٹھائی ہے۔ کتنی؟ 9 صحابہ۔ 9 صحابہ، چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام کو بھی سوائے امام ابو حنیفہ کے یہ فضیلت حاصل نہیں۔ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے ساری دنیا کے اندر احناف زیادہ ہیں، امام ابو حنیفہ کے ماننے والے زیادہ ہیں، تابعی ہیں۔ تو پہاڑ بول کر ائمہ مراد علم کے پہاڑ، عمل کے پہاڑ، تقوی کے پہاڑ۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے کیسے کیسے شاگرد تیار کر دیے۔ ایک مرتبہ خواب دیکھا، توجہ، اور خواب بھی بڑا عجیب و غریب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ مزار شریف کے قریب میں ہوں، قبر شریف، مزار شریف کھلا، اور کھلنے کے بعد کیا ہوا؟ یہ خواب کون دیکھ رہا جی؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ۔ اور میں یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی ہڈیوں کا گودا نکال رہا ہوں۔ اب دیکھنے میں تو یہ خواب بہت برا ہے برا کہ نہیں؟ بہت برا خواب ہے، لیکن امام صاحب یہ خواب دیکھا۔ اب خواب کے اوپر تو ظاہر ہے کہ بھئی کسی کا یارہ نہیں، کسی کا قابو نہیں، لہذا حضرت امام صاحب کے اندر بہت سے علوم اور فنون جمع تھے، پر خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر ایک آدمی کے اندر تمام چیزیں جمع نہیں ہوتی، تمام چیزیں جمع نہیں ہوتی۔ بہت بڑے امام، لیکن خواب کی تعبیر نہیں آتی تھی، تو اپنے غلام کو بھیجا۔ اس زمانے کے اندر علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ حیات تھے، وہ خواب کی تعبیر کے بادشاہ تھے۔ اللہ نے ان کو اس فن کے اندر بڑی مہارت دی تھی۔ جیسے انبیاء کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے خواب کی تعبیر میں کون ماہر تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر کے بادشاہ تھے وہ۔ چنانچہ غلام سے کہا کہ میرا یہ خواب لے جاؤ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ کے پاس، اور نام مت بتانا کہ یہ خواب ابو حنیفہ نے دیکھا ہے، نام مت بتانا۔ اب وہ بھی ظاہر ہے کہ وقت کے امام تھے، اور ان کی بہن بھی حفصہ
بہت اونچی حافظہ، قاریہ، عالمہ، مجودہ، مرتلہ، مبلغہ، مفسرہ، مجتہدہ، 17 کی قاری تھی وہ۔ امام بخاری نے ان سے روایتیں لی ہیں۔ تو یہ خواب لے کر غلام جو تھا پہنچا، حضرت نے فرمایا نام بتا، کس نے دیکھا ہے یہ خواب؟ کہ جی نام تو نہیں بتاؤں گا، نام تو نہیں بتاؤں گا۔ جس نے دیکھا ہے اس نے منع کر دیا کہ نام مت بتانا۔ تو علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہو نہ ہو یہ خواب امام ابو حنیفہ ہی دیکھ سکتے ہیں، امام ابو حنیفہ ہی دیکھ سکتے ہیں۔ بول کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا بھئی مجھے تو منع کر دیا ہے، میں آپ کا جواب لے کر واپس جاتا ہوں کہ نام پوچھوایا۔ اب دیکھو نا، مریض کو کیا چاہیے؟ دوائی۔ بھائی ڈاکٹر جیسے کہے گا ویسے تو کرنا پڑے گا۔ حضرت امام ابو حنیفہ نے فرمایا بھائی مجھے تو تعبیر چاہیے، انہوں نے نام بتانے کی شرط لگا دی، چل بتا دینا کہ امام ابو حنیفہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اس نے جا کے کہہ دیا۔ علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ نے فرمایا میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ خواب کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیوں کا گودا نکال رہا ہوں۔ تو وہ غلام بولا کہ حضور مجھے جلدی سے خواب کی تعبیر بتا دیجئے، مجھے اور بھی کام کرنے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ امام ابو حنیفہ سے جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو، اے امام ابو حنیفہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی باریک سے باریک بات نکال کر امت کے سامنے پیش کر دو گے، باریک سی باریک بات۔ اللہ نے یہ تمہارا مقام اونچا کیا ہے، یہ بہت مبارک خواب ہے تمہارے حق میں، ہم ایسے ہی امام کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی کی پشت کو تھپ تھپاتے ہوئے غزوہ خندق کے موقع پر کہ لو کان العلم بالثریا لتناولہ ناس من ابناء فارس، سلمان تمہاری اولاد میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا کہ آسمان کے اوپر بھی علم ہوگا تو وہ اتار کر نیچے لے آئے گا۔ اتنا زبردست اللہ اس کو فقیہ بنائے گا، اتنا زبردست اللہ اس کو علم کا پہاڑ بنائے گا۔ تو جب یہ پہاڑ بھی چلے جائیں گے، امام ابو حنیفہ بھی چلے جائیں گے، امام مالک بھی چلے جائیں گے، امام شافعی بھی چلے جائیں گے، اور امام احمد بن حنبل بھی چلے جائیں گے، امام محمد شیبانی بھی چلے جائیں گے، امام ابو یوسف بھی چلے جائیں گے، قاضی القضات چیف جسٹس، اس کے علاوہ اور دوسرے محدثین چلے جائیں گے۔ سرکار نے تو ایک بات ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا، قرب قیامت میں علم اٹھ جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ علم اٹھ جائے گا۔ فرمایا محقق علماء دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے، محقق علماء جو باریک سے باریک بات جاننے والے ہوں گے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے۔ جب وہ اٹھ جائیں گے علم کے وارثین تو سمجھ لو علم بھی اٹھ جائے گا، علم بھی، کیونکہ پھر صحیح علم باقی نہیں رہے گا، پھر جاہلوں کی جہالت باقی رہے گی، جو حال کی حکمرانی ہوگی، جاہلین ایک دوسرے کے سامنے اپنے اپنے فتاویٰ پیش کریں گے۔ جیسے یہی کہ فجر کی نماز اگر امام صاحب نے پڑھا دی، جی سلام پھیر دیا، دعا بھی ہو گئی، تو امام اگر اٹھ کر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس میں کوئی روک ٹوک تھوڑا ہی ہے۔ اگر امام جانا چاہے فوراً تو جا سکتا ہے، کوئی روک ٹوک نہیں۔
کو اس کے اوپر یہ فتویٰ نہیں لگا سکتا کہ تمہیں بیٹھنا ہے، اس کی مرضی ہے بیٹھے یا نہ بیٹھے، وہ جا سکتا ہے۔ وہ تو سلام پھیرنے کے بعد بھی اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اس لیے کہ نماز سلام پر پوری ہو جاتی ہے، نماز سلام پر پوری ہو جاتی ہے۔ تو سلام پھیرنے کے بعد، دعا کرنے کے بعد، تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد اگر جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ ضروری نہیں کہ صاحب وہ اشراق پڑھ کر ہی جائے، بھائی اشراق مرضی ہے پڑھو یا مت پڑھو، وہ فرض نماز جو ہے اس نے پڑھ لی، یہ مسئلہ ہے شریعت کا، کوئی آدمی اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا۔ اور نہ یہ کہ جماعت کھڑی ہونے سے پہلے 5-6 منٹ پہلے قرآن بند کر دو، یہ بھی نہیں، اگر عین وقت کے اوپر آدمی قرآن بند کرے گا تب بھی جائز ہے، تب بھی درست ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو خیر میں کیا عرض کر رہا تھا، وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، یہ پہاڑ اٹھتے چلے جائیں گے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا جب انتقال ہوا ہے تو خلیفہ وقت نے قاضی بنانے کی پیشکش کی کہ آپ قاضی بن جائیے۔ یہ قاضی نہیں جو بخچہ لیے پھرتے ہیں، یہ قاضی نہیں جو نکاح پڑھاتے پھرتے ہیں، جو دوسرے لوگوں سے کہتے پھرتے ہیں میں ہم سے پڑھوا لیے کرو یار نکاح، میں ہم سے پڑھوا لیے کرو۔ ارے باولے کہیں کے، خود منہ سے کہہ رہا ہے، کیا بے وقوف قسم کا آدمی ہے۔ قاضی سے مراد حاکم، قاضی سے مراد حاکم۔ مفتی اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم اور قاضی میں کیا فرق ہے؟ عالم کا کام ہے مسئلہ بتانا، حلال کا ہو یا حرام کا، اور اس بتائے ہوئے مسئلے پر پبلک سے عمل کروانا، یہ قاضی کا کام ہے، قاضی کا، حاکم کا کام ہے۔ یہ ہے دونوں میں فرق، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو خلیفہ وقت نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ آپ قاضی بن جائیں، حاکم بن جائیں۔ حضرت نے فرمایا یہ عہدہ مجھے قبول نہیں، میں تو بھائی پردے پڑھانے سے مجھے فرصت نہیں۔ امام محمد علیہ الرحمہ نے جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، انہوں نے، آپ یقین کیجئے یقین کیجئے یقین کیجئے، انہوں نے تقریباً 10,000 مسائل نکالے علم شریف سے۔ کتنے بھیا؟ بولو بھائی کتنے؟ کمال ہے۔ علم شریف میں 7 آیتیں ہیں، کیا ٹھکانہ ہوگا ان کی نگاہ کا۔ علم شریف سے 10,000 مسائل نکال ڈالے۔ آپ کو بھی یاد ہے علم شریف؟ بالکل یاد ہے۔ 7 آیتیں ہیں، دیکھنے میں 7 آیتیں ہیں، لیکن بھیا اندر کیا اس کے اندر پوشیدہ ہے یہ اللہ جانے، اللہ کا قرآن جانے، یا اللہ کا نبی جانے، یا علماء جانے، محققین مدققین جانے۔ اللہ تعالیٰ جن کو نوازنا چاہتا ہے وہ محقق بن جاتے ہیں۔ ہر کس و ناقص کو یہ دولت نہیں ملا کرتی، دولت قرآن، دولت تفسیر قرآن، دولت عموق قرآن، دولت فہم قرآن ہر کسی کو نہیں ملا کرتی۔ اندر باریک سے باریک مسئلہ نکال کر لے آئے گا، ارے بھائی یہاں یہ مسئلہ بھی پوشیدہ ہے، یہاں یہ مسئلہ بھی پوشیدہ ہے، یہاں یہ بھی سر اور بھید موجود ہے، یہاں یہ چیز بھی مخفی ہے۔ وہ اندر سے اندر کا مسئلہ نکال کر باہر کر دیتا ہے۔ چنانچہ کتنے مسائل نکالے؟ بہت بڑی بات ہوتی ہے، کیا ٹھکانہ ہوگا۔ اور جب امام محمد نے 10,000 مسائل نکالے علم شریف سے، تو خود امام ابو حنیفہ کا کیا حال ہوگا، ان کے استاد کا حال کیا ہوگا۔ امام محمد علیہ الرحمہ جب
حضرت امام ابو حنیفہ کی مجلس میں پڑھنے کے لیے تشریف لائے. سن رہے ہیں پہلوان صاحب؟ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ان کی طرف دیکھا. بے داڑھی مونچھ کے بچے، کوئی داڑھی نہیں تھی، کوئی مونچھ نہیں، بالکل چکنے گال. تو حضرت نے فرمایا کیسے آئے؟ کیسے آئے؟ کہ حضور آپ سے پڑھنے کے لیے آیا ہوں. فرمایا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کیا نام ہے؟ کہ محمد ابن حسن. امام صاحب نے فرمایا محمد حافظ قرآن ہو؟ کہ نہیں حافظ قرآن تو نہیں ہوں. حافظ قرآن نہیں ہوں. جاؤ پہلے حفظ کر کے آؤ قرآن کا، کیونکہ جو آدمی حافظ قرآن نہیں ہوتا وہ مسائل نہیں نکال سکتا. وہ مسائل، اور حافظہ بھی پکا، بالکل پکا، اس کی گہری نگاہ ہو کہ یہ مسئلہ کہاں کہاں قرآن میں آیا اور کون کون سے پارے میں آیا اور کون کون سے رکوع کے اندر آیا اور کون کون سی سورت کے اندر آیا ہے. جاؤ پہلے قرآن پاک کے حافظ بن کر آؤ. کوئی بات نہیں، پڑھنے کا شوق تھا، پڑھنے کا. اور جب آدمی کے اوپر کسی چیز کا شوق غالب ہو جائے تو پھر وہ شوق اس کو بہت آگے تک پہنچا دیتا ہے، بہت آگے تک. اس لیے حضرت مجذوب علیہ الرحمہ نے فرمایا ان کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، ان کو تو نے کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. کیا ٹھکانہ تھا واقعی. شوق میں تو آدمی یار پہاڑ بھی کھود لیتا ہے. شوق ہی تو تھا صحابہ کے اندر، عشق رسول ہی تھا. عشق کے اندر مسلمانوں گرمی بہت ہوتی ہے پہلوان صاحب، گرمی بہت ہوتی ہے اس کے اندر، بڑا جوش ہوتا ہے. بخار کے مریض کو بھی اٹھا کر بٹھا دیتا ہے. پہلوان کو تو بٹھاوے گا ہی، لیکن بخار کے مریض کو بھی اٹھا کر بٹھا دیتا ہے. چنانچہ ایک ہفتے کے بعد پھر پہنچ گئے. کہاں پہنچ گئے؟ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مجلس میں. تو حضرت نے ڈانٹ کر فرمایا پھر آ گئے؟ میں نے تو کہا تھا کہ قرآن حافظ ہو کر آؤ، پھر آ گئے ایک ہفتے کے اندر اندر. تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ نے قرآن پاک کا حافظ ہونے کا حکم دیا تھا، میں ایک ہفتے میں 7 دن میں قرآن کا حافظ بن کر آیا ہوں. کہیں ایک ہفتے کے اندر سارے قرآن کا حافظ؟ مجھے یقین تو نہیں آتا. تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور جہاں سے چاہیں سن لیں، جہاں سے چاہیں سن لیں. تو امام ابو حنیفہ نے 3-4 جگہ سے سنا، انہوں نے فر 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 سنا دیا. تو حضرت نے شاباشی دی اور فرمایا اب تمہیں میں پڑھاؤں گا، اب تمہیں فقیہ بناؤں گا، اب تم حافظ قرآن ہو گئے، لیکن جب تک تمہاری داڑھی مونچھ نہ نکلے، جب تک تمہاری داڑھی مونچھ نہ نکلے میری کمر کے پیچھے بیٹھنا. میری کیا تقوی تھا امام صاحب کا کہ یہ چکنے چکنے گال دیکھ کر شیطان نہ بہکا دے. اس لیے کہا گیا ہے کہ بے داڑھی مونچھ کے لڑکے کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے. نماز پڑھنا چاہے بالغ ہو، لیکن بے داڑھی مونچھ کے لڑکے کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ مکروہ، ناپسندیدہ. کیونکہ سب لوگ
اس کی اس کیفیت کی جانب متوجہ ہوں گے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اب تو صاحب بڑا مسئلہ بن گیا، اب تو عورتیں امامت کر رہی ہیں، عورتوں کی مسجد بن گئی پہلوان صاحب، جمعے کا خطبہ دے رہی ہیں عورتیں۔ کیا حال کر دیا یہود و نصارہ نے اس امت کا، عورتیں امامت کر رہی ہیں، عورتیں نماز پڑھا رہی ہیں۔ یورپ کے اندر عورتوں کے پیچھے مرد نماز پڑھ رہے ہیں۔ کیا ٹھکانہ آ گیا، یہ امت تبھی تو برباد ہوئی ہے۔ لوگوں نے اپنی مرضی سے دین کے مسائل نکالنے شروع کر دیے، علماء کو تو رکھ دیا طاق میں، جو محقق علماء ہیں وہ تو طاق میں رکھ دیے، اور جو غیر قابل عالم ہیں اس کے پیچھے لوگ دوڑ پڑے، کیونکہ اس بیچارے کو کچھ پتہ تو ہے نہیں۔ جیسے یہی مسئلہ کہ فجر کی نماز پڑھانے کے بعد امام صاحب نہیں جا سکتے، تمہیں نہیں پتا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تم کچے ہو۔ جا سکتا ہے بھائی، وہ مصلی سے اٹھ کر جا سکتا ہے، وہ نماز سے فارغ ہو چکا۔ اب کوئی مقتدی اگر اشراق پڑھ کر جانا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ اشراق تک بیٹھے۔ وہ اگر مسجد کے اندر چاش تک بیٹھنا چاہے چاش تک بیٹھے، کون منع کرتا ہے؟ لیکن چنانچہ میں کیا عرض کر رہا تھا کہ اب عورتیں بھی جناب امامت کر رہی ہیں، مرد نماز پڑھ لے ان کے پیچھے۔ یہ کیا ہے؟ کائے کی علامت ہے؟ یہ دنیا کے نیست و نابود ہونے کی علامت ہے، قیامت کی علامت ہے۔ اگر اسی مسجد میں کسی عورت کو امام بنا دیا جائے تو سچی بات بتاؤں پہلوان صاحب، سچی بات بتاؤں، مسجد میں جگہ نہیں ملنے کی، مسجد میں نیچے اوپر جگہ نہیں ملے گی۔ کہ میاں بڑی شاندار قرات ہے یار، سورہ فاتحہ سننے میں بہت مزہ آتا ہے، بڑے بڑے متقی پگھل جائیں گے کہ میاں بہت شاندار قرآن پڑھتی ہے۔ بھائی ہمارے یہاں تو ان سب باتوں کی بہت احتیاط رکھی گئی ہے۔ احتیاط، دین کس چیز کا نام ہے؟ احتیاط کا نام ہے۔ جیسے قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست نہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا اکیلے میں ہے تو درست ہے، لیکن اگر آدمی، دو آدمی، تین آدمی، ایک آدمی بھی اگر دیکھ رہا ہے تو قبرستان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا درست نہیں، کیونکہ دیکھنے والے کو تو یہ محسوس ہوگا کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا ہے، چاہے وہ اللہ سے ہی مانگے، لیکن مشابہت تو پائی گئی۔ ایسے ہی نماز جنازہ کے بعد دعا کرانا، فوراً نماز جنازہ کے بعد، یا قبرستان میں سورہ بقرہ کے شروع کے اور آخر کے رکوع پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ درست، کیونکہ نماز جنازہ تو خود دعا ہے بھائی میرے بھائی، نماز جنازہ دعا ہے، یہ بدعت ہے دعا مانگنا۔ نماز جنازہ خود دعا ہے۔ صلاۃ الجنازہ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ صلاۃ کے اصلی معنی دعا کے ہی آتے ہیں۔ خیر یہ بات تو ضمناً آ گئی۔ فرمایا کہ میری کمر کے پیچھے بیٹھنا، جب تمہاری داڑھی مونچھ نکل آئے تو پھر سامنے بیٹھنا، داڑھی مونچھ نکل آئے تو سامنے بیٹھنا۔ ایسے لڑکے کو امرد کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ امرد، الف میم را دال، جس کے داڑھی مونچھ نہ نکلی ہو اور داڑھی مونچھ نکل آئی اور پھر وہ صاف کرا رہا ہے، تب تو ایسے امام کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہے، نماز مکروہ، داڑھی صاف کرا رہا ہے۔ حضور کی سنت کو اپنے چہرے پر سجانا گوارا نہیں کر رہا، حالانکہ اس سے تو بڑی عزت ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے پاک طریقے کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ انسان کو عزت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کر دیا، اور کیا ٹھکانہ، کتنی کتابیں لکھ ماری،
ایک اکیلے امام محمد نے. ان کی 6 کتابیں بہت مشہور ہیں. کتنی؟ 6 کتابیں بہت مشہور ہیں. وہ کیا ہیں؟ ان کو ظاہر الروایت کہا جاتا ہے. ان 6 کتابوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ظاہر الروایت. جب کسی کتاب میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے کہ یہ مسئلہ ظاہر الروایت میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ امام محمد کی 6 کتابوں میں سے کسی نہ کسی کتاب میں یہ مسئلہ موجود ہے. نور الہدیٰ کے اندر یہ لفظ بہت آیا ہے. جامع صغیر ایک کتاب، جامع کبیر دوسری کتاب، مبسوط تیسری کتاب، زیادات یہ چوتھی کتاب. جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط اور زیادات یہ 4 کتابیں ان کی بہت مشہور ہے. 2 کتابیں اور ہیں. ان کو ظاہر الروایت کہا جاتا ہے. اور ایک ایک جلد اتنی موٹی موٹی ہے، کیا ٹھکانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوقات کے اندر کتنی برکت عنایت فرمائی تھی. تو فرمایا یہ پہاڑ، علم کے پہاڑ دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو صحیح علم بھی اٹھتا چلا جائے گا. وہ جو حدیث میں نے آپ کو بار بار سنائی کہ لوگ اپنے سرداروں کو، جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ غلط غلط فتویٰ دیتے پھریں گے. خوب سوچ لو کہ محقق عالم سے مسئلہ پوچھنا ہے. محقق عالم سے جو باریک نظر رکھتا ہو، جس کو کتابوں کا کیڑا بنے ہوئے 20 سال گزر چکے. 20 سال. عبداللہ ابن مبارک نے 20 سال کی قید لگائی ہے. کتابوں کا کیڑا بنا ہوا ہو، ایسے آدمی سے مسئلے کو معلوم کرنا ہے. چنانچہ ان کے اوپر بھی عہدۂ قضا پیش کیا گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا خلیفہ وقت سے کہ میں قاضی بننے کے قابل نہیں، میں حاکم بننے کے. واقعی جو آدمی پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ رکھتا ہو وہ کہاں ان چکروں میں پڑھے گا سیاست میں. وہ تو اپنے کلاس روم میں لڑکوں کو پڑھائے گا. یہ نہیں کہ 15 دن کے ناقے ہو رہے ہیں، 20 دن کے ناقے ہو رہے ہیں اور طلبہ منہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور مدرسے سے تنخواہ تم پوری لے رہے ہو. یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے. ٹائم کے اوپر کلاس میں استاد کا آنا بہت ضروری ہے. ورنہ اگر وہ تنخواہ لیتا ہے اور سفروں میں رہتا، جلسوں میں رہتا، تقریروں میں رہتا، اس کی تقریر میں، اس کی تدریس میں کوئی برکت نہیں ہوتی. چاہے وہ خود بنتا پھرے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے. تو حضرت نے فرمایا میں قاضی بننے کے قابل نہیں، حاکم بننے کے قابل نہیں. تو خلیفہ وقت نے کہا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اتنے بڑے امام ہو کر آپ حاکم بننے کے قابل نہیں، آپ جھوٹ بولتے ہیں. تو حضرت نے کیا فرمایا؟ برجستہ جواب دیا، بالارتجال جواب دیا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹے کو تو ویسے بھی حاکم نہیں بنانا چاہیے. کیا جواب دیا حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے؟ بھائی تم نے خود ہی مجھے جھوٹا کہہ دیا تو جھوٹے کو تو ویسے بھی حاکم نہیں بنانا چاہیے. جیل میں ڈلوا دیا. یہاں آج کل کا دستور یہ ہے مسلمانوں، کرسی مل جائے، صدارت مل جائے، مدرسوں میں شیخ الحدیث کا عہدہ مل جائے، میں محتمم بن جاؤں. یہ آدمی عہدے تلاش کرتا پھرتا ہے کہ کسی طرح مجھے شہرت حاصل ہو جائے. اللہ والے ان عہدوں کو ٹھکراتے ہیں، ان عہدوں کو ٹھکراتے ہیں. یہ نہیں کہ ہے کچھ نہیں اور آدمی یہ کہے طلبہ میری قدر کریں، مجھے عزت دیں. ایسا کچھ نہیں. قابلیت کے سامنے آدمی جھکتا ہے، رنگ اور نسل کے سامنے آدمی نہیں جھکا کرتا. چنانچہ حضرت کو جیل میں ڈال دیا، جیل میں، اور وہاں زہر کا پیالہ پلایا گیا. کس کو؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو.
زہر کا پیالہ۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ ہمارے علماء کی، انبیاء کی، اولیاء کرام کی کتنی بڑی آزمائش کی گئی، کس قدر جھنجھوڑا گیا۔ اور یہ قرآن میں کہا گیا کہ جنت کو اتنا سستا مت سمجھنا، جنت اتنی سستی نہیں ہے جتنا تم نے سستا سمجھ رکھا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تمہارے اوپر ابھی وہ حالات نہیں آئے جو حالات تم سے پہلے لوگوں پر آئے۔ مستهم الباساء والضراء، بیماریوں نے ان کو آ کر پکڑا، لوگوں کی مخالفت نے ان کو آ کر پکڑا، مخالف ماحول کے اندر انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا۔ فرمایا وَزُلْزِلُوا، اور ان اللہ والوں کو جھنجھوڑ دیا گیا، ان اللہ والوں کو جھنجھوڑ دیا گیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی توفیق سے ثابت قدم رہے۔ یہاں تک کہ جھنجھوڑا گیا کہ وقت کا پیغمبر یہ کہہ اٹھا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اللہ نے فرمایا گھبراؤ نہیں، الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بالکل آن پہنچی، آن پہنچی، آن پہنچی۔ سورہ عنکبوت کا تو آغاز یہاں سے ہوتا ہے 20ویں پارے میں، الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ ارے کیا تم یہ سمجھ بیٹھے کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا اور تمہاری کوئی آزمائش نہیں کی جائے گی، تمہیں جھنجھوڑا جائے گا، بیماریاں دے کر، بخار دے کر، نزلہ زکام دے کر، کینسر دے کر، فقر و فاقہ دے کر، تمہارا پانی بند کر دیا جائے گا، تمہارا کھانا بند کر دیا جائے گا اللہ کی طرف سے، تمہارا ایمان آزمایا جائے گا۔ پڑھا نہیں آپ نے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، لام تاکید، بانون تاکید ثقیلہ، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ جمع متکلم، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ در فعل مستقبل معروف، تمہیں ضرور بالضرور جانچیں گے۔ کیسے؟ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دلا کر، یہ مار ڈالے گا، وہ مار ڈالے گا، یہ ہمیں دشمنی کرے گا، وہ دشمنی کرے گا، یہ نقصان پہنچا دے گا، وہ نقصان پہنچا دے گا۔ والجوع، اور بھوک کے ذریعے، آٹا ختم ہو جائے گا، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے، پہلوان صاحب آلو کہاں سے خریدے، آٹا کہاں سے خریدے، ترئی کہاں سے خریدے، لیڈی فنگر بھنڈی کہاں سے خریدے، جیب میں تو پیسہ نہیں، بھوکا رکھا جائے گا تمہیں، بھوکا، پھر دیکھیں گے کہ تم کیا کام کرتے ہو، پھر دیکھیں گے کہ اس وقت بھی ہماری چوکھٹ پر پڑے رہو گے یا کہیں اور چلے جاؤ گے، کہیں اور اگر کہو گے کہ ہم کہیں اور چلے جائیں گے تو کتے سے بدتر، کتے سے بدتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ کتا ایک در پر پڑا رہتا ہے،
مالک اس کو دے یا نہ دے، مالک اس کو دے یا نہ دے، جہاں ایک مرتبہ کھا لیتا ہے وہیں پر بیٹھا رہتا ہے، اس در کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا۔ مجھے ایک بات یاد آئی، وہ سنتے چلیے۔ حضرت مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمہ، اللہ نے بڑے پائے کا تقوی پرہیزگاری دی تھی، بہت بڑا علم دیا تھا، ظاہری عالم بھی بڑے زبردست تھے۔ علامہ جلال الدین رومی حضرت شمس تبریز کے مرید تھے اور ان کے خلیفہ۔ کس کے؟ شمس تبریز علیہ الرحمہ کے۔ تو حضرت شمس تبریز ایک مرتبہ جلال الدین رومی کے قریب تشریف لائے، دیکھا کہ حضرت مولانا کتابوں کے اندر لگے ہوئے ہیں، کتابوں کے اندر۔ تو حضرت شمس تبریز بڑے پائے کے ولی تھے اللہ کے، توجہ، انہوں نے کیا کیا؟ علامہ جلال الدین رومی علیہ الرحمہ کے پاس جتنی کتابیں تھیں، الماریوں میں لگی ہوئی تھی یا پاس میں رکھی ہوئی، ساری کتابیں اٹھا کر دریا میں ڈال دی۔ کہاں ڈال دی؟ ساری کتابیں دریا میں ڈال دی۔ اب یہ حیران کہ یہ کون آدمی ہے کہ ساری کتابیں دریا کے اندر ڈال دی، میری تو سارا ذخیرہ ہی ختم کر دیا۔ تو شمس تبریز ان کے غصے کو دیکھ کر مسکرائے، اور فرمایا کہ جلال الدین رومی اب تک ظاہری علم حاصل کیا، کیا؟ اب تک الفاظ کے معنی رٹے، معنی جوافت امرود، کم سرا، ناشپاتی امرود، موزن کیلا، رمان انار، تفاح سیب، قلم قلم، ستارۃ پردہ، نافذۃ کھڑکی۔ اب تک یہ ظاہری معنی پڑھے، آجا میں تجھے باطنی علم پڑھاؤں، تیرے دل کو مجلہ کر دوں، تیرے دل کو مصفہ کر دوں، تیرے دل کو مزکا کر دوں، آجا تیرے دل کو نورانی بنا دوں۔ تو علامہ جلال الدین رومی نے فرمایا کہ حضرت آپ نے تو میرا سارا ذخیرہ ہی ختم کر دیا، میری ساری کتابیں دریا کے پانی میں پھینک دی، یہ کیا غضب کیا آپ نے میرے ساتھ، یہ تو بہت برا کام کیا۔ تو حضرت نے فرمایا کوئی برا کام نہیں ہوا، کیا چاہتا ہے بتا؟ کہ حضرت میرا تمام کتابوں کا ذخیرہ مجھے واپس کریں، کتابوں کا ذخیرہ مجھے واپس کریں۔ آپ نے میری ساری کتابیں پانی کے اندر ڈال کر برباد کر دی، ساری کتابوں کا کاغذ گل گیا ہوگا پانی کے اندر۔ ورنہ میں پھر مقدمہ دائر کروں گا، مقدمہ حاکم وقت کے پاس، میری ساری کتابیں مجھے لوٹائیں۔ تو حضرت نے دریا کے قریب کھڑے ہو کر مچھلیوں سے فرمایا کہ اے مچھلیوں، جلال الدین رومی کی ساری کتابیں کنارے پر لے آؤ، جلال الدین رومی کی ساری کتابیں کنارے پر لے آؤ۔ مچھلیاں جو تھی وہ ایک ایک کتاب اٹھا کر جناب کنارے پر لے کر آ گئی، اس طرح کہ ایک کتاب کا بھی ایک کاغذ گیلا نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا یہ والا علم سکھانا چاہ رہا ہوں میں تجھے۔ کون سا والا؟ یہ والا، یہ والا۔ پھر تو جب کتابیں آ گئیں، میں اب پانی میں کوئی کتاب ڈالو گے تو گیلی ہوگی کہ نہیں؟ لیکن میرا اللہ، آپ کا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ بھیگنے دیا۔
جلال الدین رومی کی قسمت کا ستارہ جو الٹنا تھا، ان کی قسمت مسکرا رہی تھی، نصیب مسکرا رہا تھا. فرمایا یہ والا علم پڑھانا چاہتا ہوں میں تجھے، آ جا، اب اس دائرے سے نکل کر آ جا، دل کی دنیا آباد کر لے. ساری کتابیں واپس کر دی اور پھر حضرت کے ہاتھ پر مرید ہوئے. پھر ایسے مرید ہوئے، ایسے مرید ہوئے، ایسے مرید ہوئے کہ مثنوی شریف لکھی کئی جلدوں میں. کیا لکھی؟ مثنوی شریف اشعار کے اندر وہ راز کھولے ہیں حضرت نے اپنی مثنوی کے اندر. فارسی کے اندر یہ مثنوی ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے اس کا حاشیہ لکھا، اس کا حاشیہ لکھا. ہر ایک کی سمجھ میں وہ مثنوی نہیں آ سکتی. ایسے رموز بتائے قرآن پاک کے، ایسے رموز اور گہرائی کی باتیں سمجھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ کی کہ ظاہری عالم کا تو اس طرف میلان بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا بات یہ چل رہی تھی کہ جنت سستی نہیں، جنت وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں میں تمہارے کمی کر دیں گے، مالوں میں کمی کر دیں گے. جہاں بک رہے تھے 10,000 روپے روزانہ، 5,000 کی بکری کرواویں گے. اب دیکھتے ہیں کہ تمہارے صورتحال کیا رہتی. اس پر مجھے یاد آیا تھا علامہ جلال الدین رومی کا کہ ان کا ایک مرید ان کے پاس آیا تو حضرت نے فرمایا بھئی کیسی گزر رہی ہے، کیسی گزر رہی ہے؟ تو مرید نے کہا کہ مل جاتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں اور نہیں ملتی تو صبر کرتے ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ مرید. حضرت نے فرمایا کہ یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں. ابے مل گئی تو کھا لیا جی، اور نہ ملی تو کتے. کوئی مالک کو پھاڑتے تھوڑے ہی ہیں. فرمایا یار یہ کیا کام کرتے ہو تم کہ مل گئی تو شکر اور نہ ملی تو صبر. یہ کام تو یار کتے بھی کرتے ہیں. بھائی مالک نے ہڈی ڈال دی، گوشت ڈال دیا، کھا لیا. اب کتا شکریہ کیسے ادا کرتا ہے بتا دوں پہلوان صاحب؟ کتا کیسے شکریہ ادا کرتا ہے؟ دم ہلا کر. کیسے؟ دم ہلاتا ہے. سمجھ گئے آپ؟ نہیں دیکھا تم ہلاتے ہوئے کتا کو؟ ہاں وہ شکریہ ادا کرتا ہے، خوشی میں ہلاتا ہے، خوشی میں. وہ مالک کا تشکر ادا کرتا ہے دم ہلا کر. منہ سے نہیں کہنے کا ہے. کبھی یوں کہو کہ صاحب وہ جیسے ہم بول رہے ہیں ویسے بھی کتا شکریہ ادا کرے اور یہ کہے تھینکنگ فار اٹ، تھینکنگ فار اٹ، تھینک یو تھینک یو. وہ نہیں بولنے کا ایسے. اس کی تو زبان ہے بھوں بھوں بھوں، یہ زبان ہے اس کی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انداز دیا ہے کہ وہ دم ہلا کر شکریہ ادا کرتا ہے، خوش ہوتا ہے کتا اس وقت. تو اب مرید نے پلٹ کے پوچھا. حضرت نے مرید کی بات تو کاٹ دی. اب مرید نے پلٹ کے پوچھا کہ حضور آپ کی کیسے گزر رہی ہے؟ توجہ، حضور آپ کی کیسے گزر رہی؟ تو حضرت جلال الدین رومی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا صدقہ کر دیتے ہیں، اس کا غریبوں کا دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے. اور اگر نہیں ملتا تو اس کا شکریہ ادا کرتے کہ نہیں ملا اچھا ہوا، کیونکہ اگر مل جاتا تو اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے اوپر لازم تھا، اور کیا پتا ہم شکریہ ادا کر سکتے یا نہ کر سکتے. تو اگر مل جاتا ہے تو صدقہ کر دیتے ہیں اور نہیں ملتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. یہ کام کتے نہیں کرتے، یہ کام کتے نہیں کرتے.
منہ میں جو بوٹی آ گئی ہے کتے کے، دوسرے کتے کو نہیں دیتا، دوسرے کتے کو یا دیتا ہے، مل بانٹ کر کھاتا ہے؟ کبھی نہیں کھاتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جنت ایسے نہیں ملنے کی، جھنجھوڑ دیا جائے گا، جھنجھوڑ دیا گا۔ تو اب شکایت کرو گے اللہ کی؟ کاروبار چل رہا ہے، جو مل رہا ہے اس پہ شکریہ ادا کرو، جو مل رہا ہے اس پہ پروردگار تیرا بڑا کرم، تیرا بڑا فضل، تیرا بڑا احسان۔ ایک رات میں کروڑ پتی بننے کی مت سوچنا کبھی بھی، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ کروڑ پتی بننے کی میں کہاں تک حساب دو گے یار قیامت میں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب لوگ مالداروں کے مقابلے میں 500 سال پہلے جنت کے اندر چلے جائیں گے، کیونکہ غریب کے پاس ہے ہی نہیں تو حساب کتاب کیا دے؟ مالداروں کے پاس بہت ہے تو وہ حساب کتاب میں ہی الجھے رہیں گے۔ مالدار بننے کی کوشش مت کرنا ورنہ دشمن پیدا ہو جائیں گے۔ جی بس جو مل رہا بھائی اللہ تعالیٰ شکر ہے، کیونکہ فانی زندگی ہے، بوریا بسترا تو بننا ہے، مالدار کا بھی اور جناب غریب کا بھی۔ لہذا بہتر یہ کہ بھائی جو وہ دے وہ بہت بہت شکریہ کے قابل ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا، یہ سننے کی بات ہے، آخری بات رکھ رہا ہوں، اپنے دربار میں کہا ہارون الرشید نے، بہت متقی پرہیزگار خلیفہ گزرا ہے، انہوں نے کہا کہ اے لوگو، اگر تمہارے اندر 7 صفات بچوں کی پیدا ہو جائیں، بچوں کی 7 صفات تمہارے اندر اگر پیدا ہو جائیں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو پبلک کہنے لگی کہ حضور بچوں کی صفات ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ بچوں میں ایسی صفات کون سی ہیں بھائی؟ نمبر 1، بچے کبھی رزق کی پرواہ نہیں کرتے۔ کیا بتا رہا ہوں میں، 7 میں سے پہلی ہو گئی، بچے کبھی رزق کی پرواہ نہیں کرتے، ناشتہ کر لیا مگن رہتے ہیں، اب یہ دوپہر کا کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں پتا کیا ملے گا کھانے کو۔ وہ تو دوپہر میں کھانے کے وقت امی سے کہہ دیں گے امی کیا پکایا، کچھ ان کو پتا نہیں رہتا، رزق کی پرواہ نہیں کرتے۔ ایسے بندے کو رزق کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کوشش میں لگنا یہ الگ چیز ہے، لیکن خواہ ٹینشن میں بھرنا کہ پتہ نہیں ملے گا دوپہر کو نہیں ملے گا، یہ غلط غلط غلط۔ اللہ نے تم سے روزی کا وعدہ کر لیا تو تمہیں کھلائے گا ضرور، چاہے بریانی کھلاوے، تافتین کھلاوے، پلاؤ کھلاوے، نہاری کھلاوے، سیاہ مرچوں کا مرغا کھلاوے، دہی اور جناب چٹنی کھلاوے، لہسن کی چٹنی، ہرے دھنیے کی چٹنی کھلاوے، کھلاوے گا ضرور، تم فاقے سے نہیں رہو گے۔ کیوں جی پہلوان صاحب، بچپن سے آپ اتنے بڑے ہو گئے، کون کھلا رہا ہے آپ کو؟ اللہ کھلا رہا ہے نا، بس تو پھر جو باقی رہے گا یا تب بھی اللہ ہی کھلائے گا۔ بھائی اتنا بڑا پال پوس کے کر دیا یار، بڑھاپا آ گیا، سفید داڑھی ہو گئی، تو اب کس کی پرواہ ہے؟ میں اتنا بڑا کر دیا تو جو باقی رہ گئے وہ بھی اللہ گزروا دے گا۔ اب ٹینشن میں بھرنا کہ یار میرے بینک میں کتنا پیسہ ہے کتنا نہیں ہے، ابے ہوگا یار، جو تجھے مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کر کے آگے کی زندگی بڑھا۔ بدرپور بکے اور چاہے نہ بکے، ہلدوانی کا ہو یا نجیب آباد کا ہو، پہلوان صاحب اس کی فکر مت کرنا کبھی، گاڑی آئی یا نہ آئی، مست رہیو مست،
بالکل خوش، بالکل خوش۔ تو نمبر 1، بچے رزق کی پرواہ نہیں کرتے، ٹینشن نہیں بھرتے کہ ہمیں کہاں، وہ تو این ٹائم پہ اپنی امی سے کہہ دیتے ہیں امی کیا پکایا؟ کیوں صاحب بچیاں بھی ایسے ہی کہتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں کیا پکایا امی؟ ہر چیز بچے اپنی ماں سے کہتے ہیں، باپ سے نہیں، ماں سے۔ امی ادھر کو آئیو، امی ذرا بات سننا، امی یہ کرنا وہ کرنا، جو کچھ بھی ہوگا امی کے کان میں آ کے پھسپھساتے ہیں۔ ہمارے پہلوان صاحب بھی تو بچپن میں اپنی ماں سے ہی کہتے تھے یا کسی اور سے کہتے تھے آپ؟ تو اس کی ٹینشن چھوڑو اور یہ رکھو ذہن میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُرْجَعُونَ 7ویں پارے میں۔ یقین ہے قرآن کی اس آیت کا کہ نہیں؟ تو پاس پوس کے اتنا پڑا کر دیا نہیں کر دیا؟ کیوں جی رام چندر جی نے کھلایا ہے اللہ نے؟ بولو نا، اللہ نے کھلایا۔ تو ایک صفت تو بڑوں میں آنی چاہیے بچوں کی، یہ کہ رزق کی پرواہ نہیں کرتے۔ بات ٹینشن کی کب آتی؟ جب بندہ اپنی ماری چلاتا ہے۔ کیوں جی؟ ٹینشن کب پیدا ہوتی؟ جب اللہ کی نہ مان کر اپنی ماری چلائے۔ ایسے ہونا چاہیے، اللہ چاہتا ہے کچھ اور، یہ اپنی ماری چلاتا ہے۔ اچھا بھائی نمبر 2، بچوں کی اچھی صفت نمبر 2، اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر کھاتے ہیں بچے، اکٹھے ہو کر مل بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ جو اچھے گھرانے کے بچے ہوتے ہیں اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں۔ سب کو اکٹھے ہو کر کھانا چاہیے، سب کو اکٹھے ہو کر اس میں برکت اترتی ہے۔ ہاں، اور پلیٹ کے بیچ میں سے نہیں کھانا ہے، اپنے سامنے سے کھانا ہے، کیونکہ اللہ کی برکت پلیٹ کے بیچ میں اترتی ہے۔ وہ سب کا حصہ ہے، دائیں والے کا بھی، بائیں والے کا بھی، آگے والے کا بھی اور پیچھے والے کا بھی۔ یہ نہیں حضرت انس نے ایک مرتبہ کیا کیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو لقمہ کبھی اپنے آگے سے، کبھی حضور کے آگے سے ادھر، کبھی سامنے والے کے آگے سے، کبھی ادھر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فرمایا کل مما یلیکا، کل مما یلیکا، انس اپنے آگے سے کھاؤ بھائی۔ وہ کبھی کبھی لکوندا مار رہے تھے بیچ میں بھی، پلٹ کے بیچ میں سے بھی، تو آپ مسکرا دیے، فرمایا بیٹے اللہ کی برکت پلیٹ کے بیچ میں اترتی ہے، تم ساری لینا چاہتے ہو اور یہ جو بیٹھے ہیں اتنے سارے یہ کیا محروم رہیں گے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے مت کرو۔ تو دوسری صفت کیا ہوئی؟ بولو نا، یاد کر کے جانا نا۔ ہاں، اکٹھے ہو کر کھاتے ہیں، مل بیٹھ کر کھاتے ہیں، بہت اچھا لگتا ہے۔ درست نہیں پہلوان صاحب کہ صاحب ایک آدمی رکابی ادھر کو لے کے جا رہا ہے، ایک ادھر کو لے کے جا رہا ہے، ایک ادھر کو لے کے جا رہا ہے، اور تو اور یار دوسرے کی پلیٹ میں کھانا گوارا نہیں کہ جھوٹا ہو گیا۔ توبہ توبہ نعوذ باللہ، جھوٹا ہو گیا۔ کھاؤ، یہ سنت طریقہ ہے۔ اب تو شادی حال کے اندر کیا چل پڑا، چل پھر کر کھاتے ہیں کھڑے کھڑے۔ کیوں جی؟ چل رہا نہیں چل رہا، چل رہا نہیں چل رہا، اسٹینڈنگ میں کھانا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا؟ اپنے آپ اتارو اور گھوم پھر کر کھاؤ۔ میں تو یوں کہوں ہوں کہ گھوم پھر کر کھانا جانوروں کی عادت ہے۔ بکری کبھی ادھر کو منہ مارے گی، کبھی ادھر کو منہ مارے، ہوتا نہیں ہوتا ایسا؟
بھینس کبھی یہاں کو منہ مارے گی، کبھی وہاں کو ادھر کو چلے گی، ادھر کو چلے گی۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، بیٹھ کر کھا، اطمینان سے کھا، ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبا کر کھا، اللہ کی رحمت اترے گی۔ 32 دانت ہیں، ہر دانت کے بدلے میں 1 مرتبہ چبا لے، ایک لقمے کو 32 مرتبہ چبانا ہے۔ منہ میں کتنے دانت ہیں؟ 32۔ اچھا جی، تیسری صفت بچوں کے اندر کیا ہے؟ تیسری صفت یہ کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کر لیتے ہیں، لیکن لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد اپنے دل میں کینہ نہیں رکھتے۔ اپنے دل میں لڑ لیں گی، بہنیں بہنیں لڑ لیں گی، بھیا بہنیں آپس میں لڑ لیں گی، لڑ لیں گے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی بول چال شروع ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ہی کینہ نہیں رکھتے، بغض نہیں رکھتے۔ اب میں آپ کو بتاؤں بغض اور کینے میں کیا فرق ہے؟ بتا دوں پہلوان صاحب، بغض اور کینے میں کیا فرق ہے؟ بغض کہتے ہیں نفرت کرنے کو، بغض کہتے ہیں، اور کینہ کہتے ہیں نفرت کرنے کے ساتھ ساتھ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ سامنے والے کو نقصان پہنچانے کی، ایک تو ہوتا ہے بھائی نفرت، کوئی بات نہیں، نفرت ہو گئی۔ ایک یہ کہ نہ راستے میں ملے گا گھونسا ماروں گا اس کے، راستے میں ملے گا منہ چبلا دوں گا اس کا، راستے میں ملے گا تو اس کو تھپڑ دکھاؤں گا، ایسے جھانپڑ دکھاؤں گا، جلاؤں گا اس کو، میں کوٹوں گا میں اس کو۔ یہ اپنی ماں سے جا کر شکایت کرے گا، اس کی ماں آئے گی میرے گھر میں لڑنے کے لیے۔ یہ ہے کینہ، نفرت، اور نفرت کے ساتھ ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا۔ یہ بچے نہیں کرتے آپس میں۔ بس تھوڑی دیر کٹا ہو گیا، کٹا تو آپ سمجھتے، ارے بھائی کٹا سمجھتے نہیں سمجھتے، ایسا کر کے کرتے نہیں بچے، کرتے کہ نہیں کرتے؟ کٹا کٹا کٹا، اور تھوڑی دیر کے اندر ہی وہ کٹا ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی کسی بچے نے دوسرے بچے کے ہاتھ میں ٹافی دیکھ لی، سمجھے کٹا تھا، بول چال بند ہو گئی تھی، لیکن جب ٹافی دیکھی تو بچہ کہنے لگتا ہے ہمیں نہ کھلانے کے ہو، ہمیں نہ کھلانے کے ہو، تم دیکھو کھلا دو، کھلا دو، دیکھو تمہارے پاس ٹافی، کھلا دو، جب ہمارے پاس ہماری امی پیسے دیں گی ہم تمہیں کھلا دیں گے، کھلا دو۔ بس ہو گئی بول چال، بول چال شروع۔ یہ تیسری صفت ہے بچوں کے اندر کہ ادھر لڑے، ادھر لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ بات اس امت کے اندر پیدا ہونی چاہیے، یہ بات اس امت کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ چوتھی بات، لڑائی جھگڑا کرنے کے بعد کینہ کپٹ نہیں رکھتے، کینہ کپٹ نہیں رکھتے۔ پانچویں بات، اپنے بڑوں سے ڈرتے ہیں، اپنے بڑوں سے۔ اگر کہہ دیا نا، ماں نے کہہ دی تیرے ابو سے کہوں گی آ جانے دے، کیوں بھائی ڈر جاتا ہے بچہ؟ نہیں ڈر جاتا ہے؟ ہاں، ماں سے تو ضد کر بھی لیتا ہے، لیکن ابو کا نام سنتے ہی جو ہے نا سب سیدھے سیدھے ہو جاتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ایسے ہی اس امت کے افراد کو، ہمیں آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں کہہ دیا گیا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو میرے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈرے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، اللہ تیرا کھا کر آیا تیری نافرمانی کی، اللہ تیرا پہن کر آیا تیری نافرمانی کی، اللہ تیرا دیا ہوا پانی پی کر آیا تیری نافرمانی کی، اللہ تیرا دیا ہوا دودھ پی کر آیا تیری نافرمانی کی، اللہ تیری دی ہوئی روٹی کھا کر آیا تیری نافرمانی کی،
اللہ تیرا دیا ہوا سب رزق کھا کر آیا ہے تیری نافرمانی کی، تیرا دیا ہوا لباس پہن کر آیا ہے تیری نافرمانی کی، اے اللہ میرا منہ نہیں پڑتا کہ کس طرح میں تیرے سامنے آؤں۔ فرمایا یہ کیفیت جس بندے کی ہوگی اس کو ایک جنت نہیں ملے گی بلکہ 2 جنتیں ملیں گی۔ کتنی بھائی؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، بولو آگے بولو، جنتان۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، یعنی یہ سوچے کہ کیا منہ دکھاؤں گا، کہ اللہ تیرا سب کچھ استعمال کرتا رہا اور تیرے ہی خلاف کرتا رہا، کیا منہ دکھاؤں گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ جو یہ کیفیت اپنے اوپر طاری کر لے یا یہ کیفیت اس کے اوپر طاری ہو جائے، سنگل جنت نہیں بلکہ ڈبل۔ کیسی؟ ڈبل۔ پھر اس ڈبل جنت کی صفات اللہ نے بیان کی ہیں۔ کتنی صفات بیان ہو گئی بھائی؟ 5 ہو گئی۔ چھٹی یہ ہے کہ دشمنی ہمیشہ کے لیے نہیں کرتے۔ دشمنی ہمارے ہاں تو کیا ہوتا ہے، لڑائی ہو گئی، ایک خاندان کی لڑائی ہو گئی، اب کوئی کارج ہوگا، دعوت نہیں بھیجنے گے اس کے ہاں، دعوت نہیں بھیجنے گے۔ اب جب دعوت نہیں بھیجی تو اور نفرت پیدا ہو گئی کہ میاں دعوت کر لی، شادی کر لی، ہمارے گھر نہ آئی دعوت۔ یہ بات کو طول دینا اور بات کو لمبا کرنا یہ بچوں کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ بات آئی گئی ختم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہی تو ہوتا تھا، معمولی بات کے اوپر 100 سال تک لڑائی چلتی تھی ایک قبیلے اور دوسرے قبیلے کے بیچ میں، لِأَمْرٍ تَعْفِينَ، معمولی بات پر 100 سال تک قبیلے کے لوگ لڑتے رہتے تھے کہ اس نے میرے باپ کو مارا تھا، میں بھی اس کے باپ کو ماروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر یہ چیز مٹائی اور فرمایا غلط، معاف کرو ایک دوسرے کو۔ آپ نے معافی کو عام کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے حضرت مصطح کے اوپر، میم سین طا ہا بڑی ہا، حضرت عائشہ کے اوپر تہمت لگانے میں شریک ہو گئے تھے، اور حضرت مصطح کا خرچ حضرت ابوبکر اٹھاتے تھے۔ سارا خرچہ کون اٹھاتا تھا؟ بس بات کو ختم کر رہا ہوں، سارا خرچہ حضرت صدیق اکبر اٹھاتے تھے۔ اب جب یہ دیکھا کہ میری بیٹی عائشہ کے اوپر تہمت لگانے والوں میں شامل ہو گئے مصطح، تو ان کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ حضرت مصطح کا خرچہ پانی صدیق اکبر نے بند کر دیا اور ناراض ہو گئے کہ میری بیٹی عائشہ پر تہمت لگائی، زنا کی۔ تو قرآن نے آیت نازل کی، میں کیا بات کو یار طول دینا ہے یار، چھوڑو یار، ہٹاؤ بھی یار، کیا بات کر رہے ہو۔ جیسے ہمارے ہاں عورتیں اور بچے کہہ دیتے ہیں میں چھوڑو بھائی، میں چھوڑو، ایسے کر دیتے ہیں۔ بات آئی گا یار ختم کرو۔ تو قرآن میں آیت نازل ہوئی سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں، اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اے ایمان والو کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ کیا مطلب؟ ابو بکر تم مصطح کو معاف کر دو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ معافی کو پسند کرتا ہے۔ کہا نہیں کیا، کتنی مشہور ہے حدیث، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو سراپا معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ شب قدر کی دعا ہے کہ نہیں؟ فرمایا خرچہ ورچہ جو دیتے تھے وہ بھی دو، سب دو، معاف کرو، چھوڑو، سب دو خرچہ ورچہ اس کا۔
فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ یہ پوری آیت سورہ نور کے اندر موجود ہے کہ اب کوتاہی مت کرنا، جیسے خرچہ تم پہلے دیتے تھے ویسے اب بھی دو، معاف کرو اللہ کی خاطر، کہ جو دوسرے کو معاف کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا۔ کتنی صفات ہو گئی میرے بچوں کی؟ کیا ہو گئی؟ ایک بیان کر دوں یا اگلے پیر کو روکوں؟ بولو بھائی، بیان کر دوں یا اگلے پیر کو؟ چھوڑو، اگلے پیر کو کر دیں گے، کوئی بات نہ۔ پیاس تھوڑی باقی رہنی چاہیے نا پہلوان صاحب، پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، ہاں پیٹ نہیں بھرنا چاہیے، کچھ پیاس باقی رہنی چاہیے نا، ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔